وضو کے فرائض ہم نے پڑھے تھے۔ وضو جسے طہارت اصغر کہا جاتا ہے، غسل کو طہارت اکبر کہا جاتا ہے اور وضو کو طہارت اصغر کہا جاتا ہے۔ ہم نے طہارت اصغر یعنی وضو کے فرائض ہم نے 4 فرائض پڑھے تھے جو بیان کیے گئے تھے۔ اس میں سے پہلا فرض تھا کہ چہرے کا دھونا سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، پھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پہلا فرض تھا وضو کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو فرض تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، اب کونی تک نہیں، کونیوں سمیت، کونی بھی بیچ میں آئیں گے اور یہ بازو کا جو کونی سے اوپر والا حصہ یہ بھی تھوڑا بیچ میں آئے گا، دونوں بازوں کا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا فرض تھا۔ تیسرا جو تھا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی اگر سر کے 4 حصے کیے جائیں جو ایک حصہ اس کا ہے کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ چوتھا فرض ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد تیسرا فرض پڑھا تھا۔ چوتھا فرض جو تھا وہ پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت، جسے گٹے کہتے ہیں، گٹوں سمیت جو ہے وہ پاؤں کا دھونا، یہ چوتھا فرض تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وضو کی سنتیں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ تو ایک سوال لوگوں نے کیا تھا کہ جس بارے میں بتائیں کہ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، تو بہت سارے افراد ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دیکھا بھی گیا کہ غسل کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر دوبارہ وضو کرتے ہیں، باہر نکل کر دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ تو یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ غسل آپ نے کر لیا، اس کے بعد دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے نہا لیا، ایک ہوتا ہے غسل جنابت، ایک ہوتا ہے نارمل بندہ جو پانی بہاتا ہے اپنے جسم پر یا نہا کے نکل ہے، اس سے بھی آپ کا وضو ہو جاتا ہے، اس میں باہر نکل کر آپ کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے نہا لیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پھر اب وضو کی سنتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی سنت جو ہے وضو کی نیت کرنا، نیت کرنا، اس کی تعریف یوں بیان کی جائے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس نیت سے ہم وضو کریں گے تو یہ وضو کی پہلی سنت ہوگی۔ پہلی سنت کیا ہوئی؟ نیت کرنا، نیت کرنا۔ اب کوئی شخص ہے، وضو آپ نے بے شک اب ذہن میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص نے نیت نہیں کی بھی میں وضو کرنے جا رہا ہوں یا کس طرح، وہ کہتے ہیں کہ ویسی بندہ جا کر اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، یہ جو اس کا وضو کی طرف جانا ہے یہی اس کی نیت شمار ہوگا۔ لیکن اگر ہم خالصتاً نیت لے کر جائیں گے، ایک ذہن لے کر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اگر نیت کے بغیر جائیں گے تو پھر یہ والا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو پہلی سنت جو ہے وضو کی کیا ہے؟ نیت کرنا، نیت کرنا، اس میں یہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر جا کر آپ یہ نیت لے کر جائیں گے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ پہلی سنت ہوئی۔ دوسری سنت ہے بسم اللہ شریف پڑھنا، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اب کچھ کلمات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، اگر وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیے جائیں تو جب تک انسان کا وضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی جناب سے ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد یہ کلمات بسم اللہ والحمد للہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمات آپ نے پڑھ لیے تو جب تک آپ کا وضو رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ دوسری وضو کی سنت ہی بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تیسری سنت دونوں ہاتھوں کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا یہ کلائیوں سمیت۔ اب اس میں مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہاتھوں کو آپ نے دھو لیا، اب آپ کے پاس پانی اس طرح کا ہے کہ بڑا برتن ہے لیکن چھوٹا برتن نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ ڈالنے یا اس میں پانی ڈالنے کے لیے جس سے آپ ڈال کر وضو کریں گے، تو اس بارے میں بھی یہی ہے کہ ہاتھ آپ نے پہلے دھونے، یہ اس کا یہ اگر برتن نہیں ہے آپ کے پاس چھوٹا، بائیں ہاتھ کی یہ جو انگلیاں ہیں انہیں دھو کر آپ پانی میں جو ہے ڈالیں گے، اس سے پھر آپ پانی نکال کر تو دوسرے ہاتھ میں ایسے ڈال کر اسے بھی دھوئیں گے، تینوں ہاتھوں کا اس طرح۔ تو اس میں خیال کیا کرنا ہے کہ ناپاک ہاتھ، یا یہ آپ ہاتھ بے شک ابھی آپ پہ غسل واجب نہیں ہے یا آپ پاکی کی حالت میں، لیکن آپ یہ ہاتھ پھر بھی پانی کے برتن میں نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا، پانی سارا ناپاک ہو جائے گا، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ پھر تو کرنا کیا ہے، اگر پانی آپ کے پاس برتن نہیں ہے چھوٹا، آپ نے ہاتھ یہ جو بائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں دھو کر جب پانی میں ڈالنی، اس سے پانی آپ نے نکالنا ہے تو اس سے وضو کرنا ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ بہت سارے افراد اس طرح
ابھی بھی ان کو بتایا جا چکا ہے لیکن وہ ذہن میں نہیں رہتا بعض دفعہ کہ پانی میں ویسے ہی ہاتھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس سے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہاتھوں کو دھونا ہے آپ نے 3 مرتبہ، یہ کلائیوں سمیت، کلائیاں بھی دھوئیں گے اس میں جو ہے نا، پھر آپ کا جو سنت تیسری ہے یہ ادا ہوگی. اس کے بعد کیا ہے، ایک اور بات سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا بھائی تم جب صبح اٹھو، یہ اب چوتھی سنت میں آپ کے سامنے بیان کر، صبح اٹھو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے، یہ حضور کے حدیث پاک ہے. اب چوتھی سنت یہ ہے کہ اگر آپ وضو کرنے لگے ہیں، سو کر اٹھے، اب آپ کی نیت ہے میں وضو کروں، وضو کرنے سے پہلے آپ کا یہ بھی نیت ہے کہ میں استنجا کروں گا، جا کر استنجے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں. آپ سو کر اٹھے ہیں، آپ نے وضو کی نیت کی، استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں، ان سب باتوں سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ حضور کے حدیث پاک حضور نے فرمایا 3 مرتبہ ہاتھ دھو لو. تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے، تو وضو سے سو کر اٹھیں تو اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے. پھر سماعت فرمائیں، پہلی سنت کیا ہوئی، نیت کرنا، دوسری بسم اللہ شریف پڑھنا، تیسری ہاتھوں کو دھونا کلائیوں سمیت. اب چوتھی ہے، اب آپ نے دھو لیا، اب آپ کلی کی طرف جا رہے ہیں. کلی کرنے سے پہلے چوتھی جو سنت آتی ہے وہ مسواک کرنا ہے. مسواک کرنا یہ حضور کے حدیث پاک، حضور نے فرمایا بھی مجھے اپنی امت پر اگر ڈر نہ ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دے دوں. مسواک کرنا اس قدر حضور کو پسند ہے یہ عمل. حضور نے فرمایا بھی میں ایسے امت پر مجھے ڈر نہ ہو کہ لوگ اس میں کوتاہی برتیں گے، فرمایا کہ میں ایسے جو ہے فرض قرار دے دوں. لیکن فرمایا کہ 1 مرتبہ جو ہے مسواک کرنا یہ سنت مبارکہ ہے وضو میں، وضو سے پہلے کرنا. کہ مسواک کی مقدار کتنی ہو، یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی اتنی موٹائی میں کم از کم مسواک ہونی چاہیے. مسواک اتنی ہونی چاہیے اور اتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے کہ آپ کو پکڑنے میں آسانی ہو. مسواک نہ اتنی چھوٹی ہو اور نہ اتنی بڑی ہو. بعض دفعہ دیکھا ہے کہ بالکل پتلی سی وہ ٹہنی اگر کوئی توڑ کر مسواک کرتا ہے تو یہ دیکھیے کہ ہاتھ کی انگلی کی موٹائی کے برابر وہ نہیں ہے. تو کم از کم جو مقدار بتائی گئی ہے موٹائی میں وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے. اور مسواک پکڑنے کا طریقہ آپ یہ دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ مسواک ایسے پکڑ کے ایسے مار رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ 3 انگلیاں آپ کے اوپر آئیں گی اور یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی یہ نیچے آئے گی اور یہ 3 انگلیاں آپ کے اوپر آئیں گی. اس طرح پکڑ کر مسواک کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. چھوٹی مسواک اسی لیے بتایا گیا بھی پکڑنے میں اگر مشکل نہ ہو، اگر اتنی زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، نہ اتنی بڑی ہو کہ آپ کو پکڑنے میں یا سنبھالنے میں اسے مشکل ہو، بس درمیانے سائز کی مسواک ہونی چاہیے کہ جو آپ کریں اس سے سنت آپ کی ادا ہوگی. تو یہ سنت جو آپ کے سامنے بیان کی، مسواک کرنا. مسواک آپ نے کر لی کم از کم 3 مرتبہ اس سائڈ مارنا، 3 مرتبہ اس سائڈ. ویسے اگر آپ بیٹھ کر مسواک کریں اچھی بات ہے دانتوں کو، لیکن کم از کم اگر آپ جلدی میں ہیں تو 3 مرتبہ مسواک کرنا یہ سنت ہے ساری سائڈوں کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے. کلی آپ نے کی، کلی کی مقدار کیا ہونی چاہیے. اب یہ دیکھ لیں بعض دفعہ پانی کم ہے تو بالکل اتنا کم پانی استعمال کیا جائے کہ دانتوں تک، منہ کے حصے تک پہنچے ہی نہ، یہ بھی جو ہے سنت سے صحیح ادا نہیں ہوگی. کم از کم پانی اتنا ہو چلو بار ہو کہ آپ کے منہ میں اگر آپ ڈالیں دانتوں کے سارے حصوں تک، سارے کناروں تک وہ پہنچ جائے. 3 مرتبہ کلی کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. پھر اگر آپ کا غسل آپ نے کرنا ہے تو اس میں غرارہ کرنا، یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کلی اگر غسل میں کریں گے تو پھر آپ غرارہ بھی کریں گے، لیکن وضو میں بھی اگر آپ غرارہ کریں تو یہ بھی بہترین عمل ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا. اب ناک میں اتنا بعض دفعہ جو ہے وہ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں دور سے ویسے مار دیے تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب ہے بھی ناک کے اندر جائے پانی جائے ناک کے اندر، ٹھیک ہے. اتنا کم پانی بھی نہ ہو کہ بس یہاں پر کنارے کو ٹچ کر کے نیچے آ جائے، نہیں، پانی اتنا ہو کہ آپ کو اندر جائے، محسوس ہو کہ میرا ناک صاف ہوا. اگر کوئی گندگی وغیرہ ہے ناک میں یا کوئی بال ہے اس طرح کے چمٹ چکے ہیں، چمٹ گئے، اب انہیں اتارنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے پانی اوپر نہیں جا رہا، تو کوشش کریں کہ پہلے ناک کی صحیح صفائی ہو. سنت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے سامنے آپ جا رہے ہیں، اب آپ نے ناک صاف کرنا، یہ نو نماز میں بالکل ہاتھوں سے ناک کو کبھی رگڑ رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ سنت ناک میں جو پانی ڈالنا ہے یہ ناک کے کم از کم اوپر ادھر پہنچے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ناک کے اندر میرا پانی جا چکا ہے. تو یہ سنت ہے کہ ناک میں پانی پہنچانا. اس کے بعد لیکن ایک بات کا خیال ہو کہ اگر روزہ دار ہیں آپ تو پھر آپ ناک کے اوپر پانی نہیں پہنچائیں گے، اس سے حلق میں جانے کا ڈر ہے جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ پہلے بیان مسئلہ ہم نے پچھلے جمعہ میں کر دیا، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال دیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں سے جو ہے فرض ادا کیا، منہ آپ نے دھو لیا، چہرہ اپنا یہ جو ہے سارا آپ نے دھو لیا. اب اس کے بعد ہے داڑھی کا خلال کرنا.
داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. داڑھی اگر آپ کی ہے، آپ پہلے پانی اس طرح ماریں گے، پوری یہ چہرے پر پانی بہائیں گے، مٹھی میں لے کر پانی ایسے چلو میں اپنا داڑھی کو گیلا کریں گے. داڑھی آپ کی گیلی ہوگی. اب خلال کرنے کا طریقہ دیکھ لیں. بعض لوگ اس طرح خلال کرتے ہیں. خلال کا طریقہ یہ یہاں سے شروع کریں گے، پشت آپ کے منہ کی طرف ہو، یہ ہاتھ کی پشت، اس طرح خلال آپ نے کرنا ہے. ایسے انگلیاں باہر کی طرف آئیں گی، اب اندر نہیں جائیں گی. بعض افراد کو دیکھا گیا وہ ایسے اندر والی سائڈ پر جو ہے خلال کریں. سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں ایسے اندر والی سائڈ سے باہر آئیں گی، پشت آپ کی جو ہے وہ چہرے والی سائڈ ہوگی ہاتھ کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے یہ خلال کرنا ہے پانی کا، داڑھی کا خلال آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سنت آتی ہے، اب یہ یاد رکھتے جائیں، میں جلدی سے بیان کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا. خلال سے مراد یہ جو جگہ ہے نا، یہ اب ہاتھ کی دفعہ بند ہوتا ہے تو سردی ہے، ہاتھ خشک ہوتے ہیں، جلد انسان کی خشک ہوتی ہے تو پانی اندر نہیں پہنچ سکتا. تو یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ایسے، یہ جو ہے نا، یہ اتنا پانی ہو کہ آپ ہاتھ ایسے بھی اس میں ماریں تو یہ جو خشک حصے انگلیوں کے درمیان والے یہاں بھی پانی پہنچ جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ انگلیوں کا خلال کرنا. انگلیوں کا خلال کرنا، تاکہ پانی کوئی ایسی جگہ خشک نہ رہ جائے کہ ایک اگر ذرا برابر بھی جگہ خشک رہی تو آپ وضو نہیں ہوگا. تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ خلال اگر کرنا ہے، کسی کو پتہ ہے میری جلد خشک ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کر لے. اس کے بعد ایک اور جو سنت ہے داڑھی کے خلال کے بعد، وہ یہ جو ہم ہاتھ اگر گیلے آپ نے کیے ہیں، مسا میں جو ہم یہ کرتے ہیں یہ گردن کا. اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، گلے کا مسا میں نے پہلے بھی بتایا، یہ گلا ہے. لوگ یہاں پر مسا ایسے کرتے ہیں، یہ گلا ہے. گلا گردن کا مسا کرنا ہے ہم، گردن یہ پچھلا ہے، اور وہ بھی کس طرح کرنا ہے؟ ہاتھ کے پچھلے حصے سے. یہ بھی سنت ہے، اس بات کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اس کے بعد جو اگلی سنت ہے وہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. اب جیسے ہاتھ کی انگلیاں آپ نے خلال کیا، اس طرح پاؤں کی انگلیوں کا، اس کا طریقہ دیکھ لیجئے. آپ نے بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے، بائیں ہاتھ کی انگلی ادھر، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے. اب اس پاؤں کا خلال ہو گیا انگلیوں کا، اس طرح یہ دیکھ لیجئے طریقہ سارے. چھوٹی انگلی سے یہ درمیان کے حصے میں آپ نے پانی سے رگڑ کر پہنچانے کی کوشش کی. یہاں پر اب جب بایاں پاؤں دھوئیں گے تو پھر آپ نے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک لانا ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور انگوٹھے تک لانا ہے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک لانا ہے. یہ بھی سنت مبارکہ ہے. پھر پورے سر کا ایک بار مسا کرنا. پہلے میں نے بتایا آپ کو چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، پورے سر کا مسا ایک مرتبہ کرنا ہے سنت ہے. پھر یہ کانوں کا مسا کرنا، یہ گردن کا مسا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد پے در پے وضو کرنا، یعنی جو فرائض جس طرح بتائے گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پاؤں دھو لیں پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں پھر مسا کریں پھر منہ دھویں. وضو آپ کو ہو جائے گا لیکن سنت نہیں ادا ہوگی. سنت مبارکہ کیا ہے؟ پے در پے وضو کرنا. جیسے حضور نے طریقہ بیان فرمایا کہ پہلے چہرہ دھونا ہے، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، خلال کرنا ہے، داڑھی کا مسواک کرنی ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر کونیاں دھونی ہے، پھر مسا کرنا ہے، پھر پاؤں دھونا ہے. تو پے در پے وضو کرنا. ٹھیک ہے، ترتیب سے، پے در پے کا مطلب ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد اگر ٹائم میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر بھی سن لیں. آپ پے در پے وضو کرنا ہے. اگر آپ کے وضو میں اتنی تاخیر ہے، آپ نے اب ایک فرض کریں چہرہ اپنا دھویا، اب اتنی تاخیر ہوگی کہ آپ باتوں میں لگ گئے، بازو آپ نے دھونا آپ کو یاد ہی کوئی نہیں، چہرہ آپ کا خشک ہو گیا. اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچ میں باتیں کر رہے ہیں، اگر بیچ میں کوئی انہوں نے خلا آ گیا، وضو کرنے میں رک گئے ہیں وہ، لیکن دوبارہ وہ بازوؤں سے شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کا وضو کوئی نہیں ہوگا. پے در پے کا وضو کرنے کا مطلب یہ ہے ترتیب قائم ہو، وضو اتنا ہو کہ پچھلا جو ہے اس آپ کا وہ خشک نہ ہو کہ اگلا آپ نے دھو لی ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. پھر اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا سنت ہے کہ نیچے سے چھینٹیں اٹھ کر آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں. اور قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے. ایک اور چیز، بہت سارے لوگ اب تندرست ہیں، بالکل ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، لیکن وہ وضو کرتے وقت اب وہ یہ ہے کہ وضو خود کرنا سنت ہے. اگر کسی برتن سے آپ پانی ڈال رہے ہیں، مثال کے طور پر لوٹے سے وضو کر رہا ہے کوئی، اب کروا جسے کہتے ہیں، اب اسے وضو کریں، خود آپ وضو کریں، یہ سنت مبارکہ ہے. کسی سے مدد لینا یہ مکروہ ہے. اب کوئی شخص یہاں پر آئے، میں خود اب وضو کر سکتا ہوں لوٹے سے، لیکن کوئی آگے میں آپ کو وضو کراتا ہوں، وہ جو مجھے وضو کروا رہا ہے یہ وضو کروانا مکروہ ہے. تو ثواب اس میں ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے وضو کریں، اپنے ہاتھ سے برتن سے جو ہے وہ پانی ڈالیں، جو بھی آپ استعمال کریں. تو یہ چند ایک سنت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی.
کوشش کریں، انہیں یاد بھی کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پورے کا پورا ثواب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کر سکیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔